یہ بہت ظالم لوگ ہیں۔ ناظرین، پرویز الہی نے عدالت میں بہت بڑا انکشاف کیا ہے اور ساتھ ہی شیخ رشید کے ساتھ خفیہ گفتگو کے جواب بھی سامنے آ گئے۔ اس کے ساتھ آڈیو لیکس کمیشن کیس کھڈے لائن لگ گیا۔ بندیال کے باؤنسر جاری ہیں۔ پی ڈی ایم کے عدلیہ پر 10 حملوں کی تفصیل بھی فیصلے میں لکھ دیے ہیں۔ ادھر صدر الوی بھی ڈٹ گئے ہیں، آفس چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ بلاول بھٹو خود آرمی چیف کے مد مقابل آ گئے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا کہ آرمی چیف ان کا سارا کالا دھن باہر نکال دیں گے اور ان کی ساری کرپشن بے نقاب کر دیں گے۔ اس لیے اب بلاول بھٹو آرمی چیف کے خلاف نکل رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چودھری پرویز الہی نے عدالت میں کون سے انکشاف کیے اور شیخ رشید سے کیا گفتگو کی۔ اسی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ صدر عارف الوی نے دفتر چھوڑنے سے انکار کیوں کر دیا ہے اور بلاول بھٹو کیوں آرمی چیف کے خلاف نکل رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی زبردست ویڈیو کو جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کھوج ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فیس بک پیج کھوج ٹی وی کو فالو بھی کر لیں۔ ناظرین، آڈیو لیکس کھوڈے لائن لگ گیا۔ چیف جسٹس نے بھی تاخیری جواب دے کر باؤنسر مار دیا۔ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کیس میں پی ڈی ایم حکومت کا ججز پر اعتراضات مسترد کیے جانے کا تفصیلی فیصلہ جاری ہو گیا ہے، جو 32 صفحات پر مشتمل ہے۔ فیصلے میں بتایا گیا کہ 3 ججز پر اٹھائے گئے اعتراضات کی قانون کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ اعتراض کی درخواست اچھی نیت کی بجائے بینچ رکن کو ہراساں کرنے کے لیے دائر کی گئی۔ وفاقی حکومت نے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر کے تاخیر کی۔ وفاقی حکومت نے عدالت کی بے توقیری کی۔ عدالت کی بے توقیری کا سلسلہ 1 مارچ 2023 سے شروع کیا گیا۔ 1 مارچ 2023 سے کہا گیا 4-3 کی اکثریت سے اسپیکر کی درخواست مسترد کی۔ وفاقی حکومت 4 اپریل کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے بجائے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل کے پیچھے چھپی۔ وفاقی حکومت کا مقصد اپنی بے عملی کا جواز بنا دینا تھا۔ اعتراض کی درخواست دائر کرنے کا مقصد چیف جسٹس پاکستان کو بینچ سے الگ کرنا تھا۔ وفاقی وزراء نے مختلف مقدمات سننے والے ججز کے خلاف بیان بازی کی۔ وزراء نے صوبائی اسمبلیوں میں انتخابات کے خلاف کیس میں اشتعال انگیز بیانات دیے۔ 15 مئی کو پنجاب اسمبلی میں 14 مئی کو انتخابات کے عدالتی فیصلے پر رکاوٹ کے لیے مظاہرہ کیا گیا۔ اس مظاہرے کا پریشان کن پہلو حکومت کی اتحادیوں کو عدالت کے خلاف احتجاج میں دی گئی مدد تھی۔ ان سب کا مقصد عدالت اور ججوں پر دباؤ ڈالنا تھا کہ وہ کوئی بھی فیصلہ نہ کریں یا حق میں فیصلہ دیں۔ وفاقی حکومت کی مدد سے پاور شو عدلیہ کی آزادی پر براہ راست حملہ تھا۔ عدالتی فیصلے نہ ماننے پر وفاقی حکومت کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہیں کی۔ آڈیو لیکس آنے پر وفاقی حکومت اور اتحادی جماعتوں نے عدالتی فیصلوں اور کارروائی پر دھمکیاں دی۔ جارحانہ مظاہرے میں چیف جسٹس پاکستان کو سنگین نوعیت کی دھمکیاں دی گئی۔ دھمکیاں دینے کا مقصد عدلیہ پر دباؤ ڈالنا تھا۔ دوستو، اب اس کیس سے متعلق چند اہم ترین سوالات جنم لے رہے ہیں کہ کیا ایسا تو نہیں کہ چیف جسٹس بندیال نے اپنے اور سپریم پر کیے گئے پی ڈی ایم کی سابق حکومت کے 10 حملوں کا جواب دینے میں تاخیر کر دی؟ فیصلہ 3 جون کو محفوظ کیا اور سنایا 8 ستمبر کو۔ بہت اچھا ہوتا کہ یہ فیصلہ ہی پی ڈی ایم حکومت کے ہوتے سنایا جاتا تاکہ سابق حکومت کو بھی جواب دینے کا موقع ملتا۔ کیا فیصلہ تاخیر سے سنانے کے باعث اس کی شدت کم ہو گئی؟ اب پی ڈی ایم حکومت جا چکی ہے، زیادہ سے زیادہ جواب میں شہباز شریف ایک ٹویٹ کر دیں گے یا سابق حکومتی وزراء ایک پریس کانفرنس کر دیں گے۔ وہ 10 حملے جن کا عدالت نے تفصیل سے ذکر کیا ہے، ان کی وجوہات اور ٹائمنگ پر شاید اتنی شدت سے سوال نہ اٹھے جتنی شدت سے پہلے اٹھ سکتا تھا۔ یہ سوال گھر جانے والے چیف جسٹس سے ضرور ہوتا رہے گا کہ انہوں نے یہ اہم ترین فیصلہ جو عدالت پر اس وقت کی حکومت کے بڑے حملوں سے متعلق تھا، اس کی تصدیق 32 صفحاتی فیصلے کو پڑھنے سے بھی ملتی ہے۔ جب عدالت صفحہ نمبر 31 پر یہ کہہ رہی ہے حکومت کی طرف سے عدالتی فیصلے نہ ماننے کی تاخیری حربوں اور سابق وفاقی وزراء کے چیف جسٹس سمیت دیگر ججز پر زبانی حملوں پر عدالت نے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا، مگر پھر سوال یہ اٹھے گا کہ آخر کیوں؟ اگر حملے ہو رہے تھے اور عدالتی فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا تھا تو پھر وہ کون سی طاقت تھی جس نے ان کو فیصلہ بر وقت دینے سے روکا؟ کیا وہ کسی تیسرے فریق کا دباؤ تھا یا پی ڈی ایم کا سیاسی دباؤ جس نے چیف جسٹس کو 96 دن خاموش رکھا؟ تاخیر سے ہی صحیح، مگر کل کا دیا گیا تحریری فیصلہ۔ دوستو، یہ بہت بڑی چارج شیٹ ہے۔ پی ڈی ایم جماعتیں مانیں یا نہ مانیں، مہنگائی سے تنگ عوام جن کو پہلے ہی ان جماعتوں پر غصہ ہے، ان میں اس فیصلے کا منفی اثر ضرور جائے گا، اگرچہ اس کا اثر تاخیر کی وجہ سے کم ہوگا، مگر یہ حملے پی ڈی ایم ہی کے کھاتے میں جائیں گے۔ ناظرین، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم جماعتوں میں کھلبلی مچ چکی ہے۔ بلاول بمقابلہ آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ کا کھیل شروع ہو چکا ہے۔ پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد انتخابات کرائے جائیں، آئین کے مطابق 90 روز میں انتخابات کرائے جائیں تاکہ ہم وہ الیکشن جیت کر پاکستان کے عوام کی خدمت کر سکیں اور عوام کو مشکل معاشی حالات سے نکال سکیں۔
پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے چلتی آ رہی ہے اور ہر بار کردار خوشی کرنے والوں کو اپنی کارکردگی سے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ آصف علی زرداری نے ملک میں 30 سال سیاست کی اور وہ 11 برس تک جیل میں بھی رہے اور تکالیف کا سامنا کیا بھی ہے، اس لیے ہم ان سیاست دانوں کو حوصلہ دینا چاہتے ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں اور ان تکالیف کا سامنا کر رہے ہیں، اور ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ جن کٹ پتلیوں پر 30 برس محنت کر کے سامنے لایا گیا، انہوں نے عسکری تنصیبات پر حملے کیے، کور کمانڈر GHQ پر حملے کیے، اب ان حملہ کرنے والوں کو بھی سبق سکھانا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کٹ پتلیاں بنانے والوں کے لیے بھی واضح پیغام ہے کہ آپ کو بھی پاکستان کی عوام خبردار کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر اس قسم کے تجربے کرنا بند کر دے۔ اگر عوام میاں نواز شریف کو منتخب کرتے ہیں تو انہیں قبول کرنا چاہیے، اور اگر عوام پیپلز پارٹی کو منتخب کرتے ہیں تو سب کو یہ قبول کرنا چاہیے۔ اگر عوام تحریک انصاف کو بھی منتخب کرے تو اس کو بھی قبول کرنا ہوگا۔ عوام کی پہنچ نہ عدلیہ کے پاس ہے اور نہ ہی آرمی چیف کے پاس، اس لیے عوام اپنے مسائل بھی ہمیں بتاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ملک میں قواعد و ضوابط پر دوہری پالیسی کیوں ہے۔ اگر جو بھی پابندیاں اور قوانین سندھ پر لاگو ہیں تو وہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی لاگو ہونی چاہیے۔ دوستو، کیا بلاول نے کاروباری شخصیات کی آرمی چیف سے ملاقاتوں اور ان کی معاشی روڈ میپ پر عدم اعتماد کر دیا؟ اگر حل آرمی چیف کے پاس نہیں ہے تو یہ بات بلاول نے اپنے وزیر اعظم شہباز شریف کو اس وقت کیوں نہ کی جب وہ آرمی چیف کو انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنا کر انہیں دھڑا دھڑ بلا رہے تھے اور ہر چیز کا کریڈٹ ان کو دے رہے تھے؟ بلاول اس وقت کیوں خاموش رہے؟ اگر معاشی اور عوامی مسائل کا حل پیپلز پارٹی کے پاس ہے تو پھر 16 ماہ کے اقتدار کے دوران کیوں نہ پیش کیا گیا؟ بلاول خود تو بطور وزیر خارجہ غیر ملکی دوروں میں مصروف رہے اور شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا بننے کے چکر میں لگے رہے۔ عوام کی طرف توجہ کس نے دینی تھی؟ پیپلز پارٹی اب کیوں اینٹی اسٹیبلشمنٹ لائن لے رہی ہے؟ دوستو، یہ سلسلہ CCI میٹنگز میں نئی مردم شماری کے حق میں ووٹ دینے سے شروع ہوا کہ جب PPP نے یہ کہا، ان کو تو یہ کسی طرف سے گارنٹی دی گئی تھی کہ نئی مردم شماری کے نتائج کی منظوری کے باوجود انتخابات میں تاخیر نہیں ہوگی۔ پھر پیپلز ہسٹری کے مختلف رہنماؤں کے نام ECL اور سٹاپ واچ لسٹ میں ڈالے جانے کی خبریں آئیں، جبکہ ان کے خلاف نیب انکوائریوں کے کھلنے کی بازگشت بھی سنائی دے رہی ہے۔ اپنے ارد گرد گھیرا تنگ ہوتا اور کیسز کا کھاتہ کھلنے کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے پیپلز پارٹی اب اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیاں لے رہی ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ آرمی چیف نے کارروائی مزید تیز کی تو ان کی ساری دکانیں بند ہو جائیں گی، اس لیے اب وہ آرمی چیف کے خلاف ہی نکل رہے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل صدر صاحب کا آخری دن تھا، لیکن انہوں نے اسے آخری دن کو آخری دن ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ عارف علوی کے 5 سال عہدہ صدارت کی میعاد مکمل ہو چکی۔ صدر عہدہ صدارت مکمل کرنے کے بعد اطلاعات کے مطابق ایوان صدر خالی نہیں کریں گے بلکہ صدارتی فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ صدر نے گزشتہ ہفتے بعض اہم مشاورتی میٹنگز کے بعد نئے صدر کے انتخاب تک فرائض ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی، جبکہ صدر لاہور کا دورہ مکمل کر کے اسلام آباد واپس پہنچ گئے تھے۔ دوسری طرف پرویز الہی نے بھی شکوے شروع کر دیے ہیں۔ جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں کل پرویز الہی عدالت میں پیش ہوئے۔ کمرہ عدالت میں 2 مرتبہ پرویز الہی کو شیخ رشید کا فون آیا۔ وکیل نے اپنے فون سے پرویز الہی کی شیخ رشید سے بات کروائی۔ پرویز الہی نے شیخ رشید کو بتایا، مجھے 2 دن تھانہ CIA میں رکھا جس میں آپ کو رکھا گیا تھا، بہت ظالم لوگ ہیں۔ میں نے بتایا کہ دل میں سٹنٹ لگے ہوئے ہیں، آپ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جب شیخ رشید گرفتار تھے تو انہیں بخار تھا۔ پرویز الہی نے شیخ رشید سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی تذکرہ کیا اور کہا کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب میرا رشتہ دار ہے، لیکن حالات آپ کو معلوم ہیں، آپ کے لیے 200% کوشش کر رہے ہیں۔ چیئرمین PTI ساتھ کھڑے ہیں۔ ناظرین، آنے والے دن خاصے مشکل ہوں گے اور صدر صاحب سمیت چیف جسٹس بھی کوئی بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ پرویز الہی سے متعلق بھی احکامات آ سکتے ہیں، لہٰذا دیکھتے ہیں کہ آنے والے دن کس کا کرہ کب نکلتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نئی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔